ایک معروف آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی، جسے آیت الوضو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت الوضو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی، مفہوم، سبب نزول، اس سے متعلق دیگر امور جو تفسیری معلومات ہیں وہ مجھے آپ کو بتانی نہیں ہیں۔ اس نشست میں ایک لطیف بات مجھے آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الوضو میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، عامۃ الناس بھی اس سے واقف رہتے ہیں، لیکن قابل غور بات جسے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں تدبر کرنا، اس قبیل سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سورۃ المائدہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل آغاز میں ہے، تقریباً 4 آیتوں کے بعد یہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ غور طلب بات کیا ہے کہ آیت الوضو جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے جو معاہدے ہوتے ہیں نا، اس معاہدے کو مکمل کرنے کی، اس کو نبھانے کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معاملہ بندہ کے درمیان، ایک معاملہ بندہ اور اللہ کے درمیان۔ وہ معاملات جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، مطعومات کا، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، کیا حلال کیا حرام۔ پھر اس کے بعد نکاح کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی۔ یہ معاملات وہ ہیں دنیاوی معاملات، بندوں کے تعلقات بندوں سے۔ یہ جب ختم ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ درس کے بعد مصحف کھول کے دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب رب کا تعلق بندے سے ہوتا ہے تو پھر ایمان کے بعد جو متعدد عبادات ہیں، سب سے افضل عبادات نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو پھر اس کا ذکر ہوا وہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں پچھلی آیتوں سے، مناسبت کیا ہے۔ ایک لطیف بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، خراسان کی ایک عظیم شخصیت اپنے وقت کی، لیکن ایک طالب علم پر ضروری ہے کہ ان کی تفسیر اور ان کی دیگر کتابیں، خصوصاً تفسیر، متنبہ رہیں پڑھتے وقت، اہل السنہ کے موقف سے اچھی طرح واقف ہوں تو پھر اس کو پڑھیں سنبھل کر، پھر بہت ساری مفید باتیں بھی اس سے آپ حاصل کریں گے۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ 6ویں صدی ہجری کے ہیں، 606 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے بہت عمدہ، ایمان افروز بات۔ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس سے پہلی والی جو آیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ جو معاملات ہوتے ہیں، جو عہد ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس کو نبھانے کے اللہ رب العالمین نے نبھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے معاملات بیان کیے، ایک جسے کہتے ہیں کہ عہد الربوبیت من اللہ، ان کے الفاظ میں، اور دوسرا معاہدہ ہے
احد العبودیت من العباد. بہت لطیف بات، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. وفقکم اللہ وإیاہ. بہت لطیف بات کہی انہوں نے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے معاملات بیان فرمائے ہیں. ایک وہ جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے متعلق ہے، ایک وہ جو اللہ رب العالمین کے الہ ہونے سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین کے جو رب ہونے سے متعلق ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ بندے سے معاہدہ کیا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. اللہ نے بندے سے کیا معاہدہ کیا کہ تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سمجھے آپ اس بات کو، یعنی آپ میری عبادت کریں تو میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کروانے کی بجائے پہلے بندوں کی ضرورتیں اللہ نے پوری فرمائی. پہلے بندوں کی ضرورتیں اللہ نے پوری فرمائی. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عقوق کا ذکر کیا، ایک عہد کا جو بندے اور رب کے درمیان ہو رہا ہے. لیکن رب کی طرف سے بندے کے حق میں جو چیزیں ہونی چاہیے پہلے اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا. اور وہ دو طرح کی چیزیں جو انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے لذات المطعم، ایک ہے لذات المنکح. یہ علامہ فخر الدین رازی کی زبان میں. ایک کھانے پینے کی ضرورتیں جو انسان کو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا حرام اس کو تفصیل سے بیان فرمائے. اور پھر نکاح سے متعلق کیا حلال کیا حرام اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وہاں پر. اور ایک انسان کو نکاح کرنے سے پہلے اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے، تو پہلے اللہ نے مطعومات کا ذکر کیا، بعد میں نکاح کا ذکر فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب بندے کی ساری ضرورتیں جو دنیاوی اعتبار سے ہونی ہے کر دی تو کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ میرے سے جو متعلق میرا جو عہد ہے اب وہ پورا کریں. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے دین کو قبول کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بعد کیونکہ خطاب ہی کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کہا کہ اللہ کی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے اور اس کے لیے طہارت شرط ہے. پھر اس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ اب میرا معاہدہ پورا کریں، اب میرے عہد پر پورا اتریں. یہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بات بیان کی ہے. علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ کو اصحاب علم جانتے ہیں، اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مدارس کے طلبہ، مدرسے جامعہ کے طلبہ جاننا چاہیے یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے. لیکن یہ سب ایسی شخصیات ہیں جن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، تو پھر ان کو مطالعہ کرتے وقت بہت سنبھل کر کے مطالعہ کرنے کی بات آتی ہے. المنار ان کا مجلہ نکلتا تھا، اس میں انہوں نے تفسیر بھی لکھی. تفسیر المنار مطبوع ہے، ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے ایک اور لطیف بات لکھی. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہہ کر کے بندہ اور رب کے درمیان کے معاملات کو اللہ نے بیان فرمایا. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندے کی جو عام طور پر دو ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک مطعومات اس کے کھانے پینے کی اشیاء، ایک منکوحات اس کی نکاح کا مسئلہ، اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی. اب دیکھیے یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد جو آیت کریمہ ہے نا، آیت الوضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کیسے ربط انہوں نے پیدا کیا. کہا کہ کھانے پینے کی جب بات آتی ہے، جب انسان کھانے پینے سے فارغ ہوگا تو پھر بول و براز کا بھی اس کو مسئلہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب انسان نکاح کرتا ہے، عورت سے ملامست اور مجامعات ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر طہارت کی بات آتی ہے. فاغسلوا وجوہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہے نا فلم تجد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے غسل کا مسئلہ بیان فرمایا. ربط انہوں نے پیدا کیا اس سے. یہ بس میں نے مناسبت کی حد تک بات بیان کی ہے.